بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس 23واں سبق۔ اس سبق کے اندر ادب کے بارے میں کچھ لغت ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور ایک مضمون کا شکل بن سکتا ہے۔ جتنا آپ کو لغت یاد ہوگا اتنی آسانی سے آپ عربی بولنا شروع کر دیں گے۔ الولد مؤدب، لڑکا با ادب ہے۔ الادب شیء عظیم، ادب ہر چیز سے بڑی ہے۔ ھذا ولد مؤدب، یہ با ادب لڑکا ہے۔ خلقہ طیب، اس کا اخلاق عمدہ ہے۔ هو اول فی السلام علی کل کبیر، اور وہ ہر بڑے سے پہلے سلام کرتا ہے۔ الاستاذ عندہ مثل الوالد، استاد اس کے نظر میں باپ کے مثل ہے۔ لکل شغل عندہ وقت معلوم، ہر وقت اس کے پاس کام میں مشغول ہے۔ لہ جد فی کل شیء، اور وہ ہر چیز میں محنت کرتا ہے۔ فہو ولد مجتہد لا کسلان، چنانچہ وہ محنتی لڑکا ہے نہ کہ سست۔ فما للکسلان من خیر، سست لوگ محنت نہیں کرتے۔ لذلک لہ فوز عظیم، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ وہو خیر مثال لغیرہ، اور وہ بہتر مثال ہے اس کے علاوہ سے۔ وہذا من فضل اللہ علیہ الجد شیء عظیم، اور یہ اس پر اللہ کے فضل سے محنت بڑی چیز ہے۔ وبہ عزت وبغیرہ ذلۃ، اور اس کے لیے عزت ہے اور اس کے علاوہ کے لیے ذلت ہے۔ یعنی جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو محنت نہیں کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ خلاصہ کلام یہی ہے۔ اسئلہ، ما هو الادب؟ ای ولد محبوب؟ من خیر مثال؟ کیف خلق المؤدب؟ هل للکسلان من غیرہ؟ لمن الفوز؟ ذلک المؤدب مسلم الہ خلق طیب۔ ترجمہ کرو، یہاں ایک لڑکا، وہ مؤدب لڑکا ہے۔ مؤدب لڑکا پیارا ہے، برا نہیں ہے۔ علم ہر شخص کے لیے نعمت ہے۔ کھیل ہر وقت اچھا نہیں، کوشش بڑی چیز ہے، اس میں بڑی کامیابی ہے۔ اچھے اخلاق محنت کا سبب ہے۔ پڑھنا بہترین کام ہے۔ اسلام بہترین دین ہے۔ محمد بہتر رسول ہے۔ اسلامی تعلیم بہترین تعلیم ہے۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس سبق کے اندر آپ اسی طرح آپ مشق کریں۔ درس 24واں سبق۔ یا اللہ، اے اللہ، انا اعبدک، میں آپ کا بندہ ہوں۔ وانت ربی ورب کل شیء، آپ میرے اور ہر چیز کے رب ہیں۔ انت خالقی، آپ میرے خالق ہیں۔ وخالق کل شیء، اور آپ ہر چیز کے خالق ہیں، یعنی پیدا کرنے والے۔ انا عبد صغیر وانت رب کبیر، میں چھوٹا بندہ ہوں اور آپ بڑے رب ہیں۔ للہ الحمد، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہت میں۔ وَلَهُ الْقُوَّةُ وَلَهُ الْعِزَّةُ، قوت اور عزت اسی کے لیے ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي الْأَرْضِ وَفِي السَّمَاءِ فَضِيلُهُ كَبِيرٌ، اللہ زمین اور آسمان کا بادشاہ ہے۔ وہ اللہ جو زمین آسمان کا بادشاہ ہے، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ مِّنْ عَبْدِهِ، اور ہر چیز اسی کے پاس ہے۔ فَهُوَ خَالِقٌ وَرَازِقٌ وَرَحِيمٌ، وہ پیدا کرنے والا ہے، وہ رزق دینے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ لا ظالم، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ عِندَهُ خَيْرٌ كَثِيرٌ، اس کے پاس بہتر بھلائی ہے۔ وَثَوَابُهُ عَظِيمٌ، اور بڑا ثواب ہے۔ فَشُكْرُهُ وَاجِبٌ عَلَى الْإِنسان، چنانچہ اس کا شکر ادا کرنا انسان پر واجب ہے۔ تو اسی بیس اور بنیاد پر آپ یہاں پہ آپ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور غور کریں۔ اور اسئلہ، اسی کا اسئلہ عربی میں ہے، یہاں اردو میں ہے، اس کا آپ ترجمہ کریں۔ من خالق، من رازق، من رحیم، لمن الحمد، لمن العظیم، لمن الملک، لمن الارض، لمن السماء، الہ شریک، اہو ظالم، انت عبد اللہ، من ربک۔ ترجمہ کرو، اللہ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میرا رب ظالم نہیں ہے۔ دین میں بہت بھلائی ہے، اللہ کے پاس بہت ثواب ہے، میرا رسول بہترین انسان ہے۔ اے اللہ، تیری تعریف ہر بندے پر واجب ہے، ہر چیز تیری مہربانی سے ہے۔ عربی مشکل نہیں ہے بلکہ تعلیم کا طریقہ مشکل ہے۔ عربی ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اس میں قرآن ہے اور اس میں حدیث ہے۔ تو اس سبق کے اندر آپ اسی طرح غور کریں، مشق کریں، ترجمہ کریں۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔